اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ٹھوس کوز کے جو ایران کے خلاف جارحیت کی، 24 کروڑ عوام نے اس کی بھرپور مذمت کی۔ پاکستان کی ایران کے پرامن جوہری پروگرام کی مکمل حمایت، ایران کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا کہ اسرائیل کی ایران پر جارحیت کا کوئی جواز نہیں تھا، ایران کی لیڈرشپ نے ملک کا بھرپور دفاع کیا، ایران ہمارا انتہائی برادر اور دوست ملک ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا، کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہبی پر مبنی ہیں، عصر حاضر میں امت مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ شہباز شریف اور مسعود پزشکیان کی غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت، فلسطینیوں کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات کا تبادلہ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب میں شرکت، دونوں ممالک کے درمیان کل 13 معاہدوں اور MOUs کی دستاویز کا تبادلہ خیال، میری ٹائم سیفٹی اینڈ فائر فائٹنگ کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا فری ٹریڈ اگریمنٹ پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ اسسمنٹ کی تیاری کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم 10 ارب ڈالرز تک بڑھانے پر اتفاق ہوا، دونوں ممالک تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاک ایران بزنس فورم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، کہا کہ ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے کوشاں ہیں۔ ایرانی صدر بولے، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں، پاکستان سے تجارت 10 ارب ڈالرز تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال، وزیر اعظم شہباز شریف نے خوش آمدید کہا، دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، دونوں ممالک کے ترانے بھی بجائے گئے، مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان 1-on-1 ملاقات، پاک ایران باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر بات چیت، علاقائی سلامتی اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسعود پزشکیان صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملیں گے، عسکری قیادت سے بھی ملاقات کا امکان۔ Stood by our brother Iran, and we will continue to support Iran in the economic, trade and other field. I think President of Iran, his statement that he intends, and the same mission is of Prime Minister Shehbaz Sharif. پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی صدر سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا تجارت سمیت مختلف امور پر بات چیت مفید ہوگی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات نئی بلندیوں کی جانب گامزن، سالانہ تجارت 8 ارب ڈالرز تک پہنچانے کا ہدف مقرر۔ پاکستان ایران موضوع تجارت کی ملاقات میں دو طرفہ تجارت کو نئی جہت دینے پر بھی اتفاق، باہمی سرحدی تعاون بڑھانے پر زور۔ جام کمال نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات میں تیزی لانے کا وقت آ گیا ہے، جغرافیائی قربت کو تجارتی فائدے میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، امریکی میڈیا کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ دونوں ممالک میں تناؤ نیوکلیئر جنگ تک بڑھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے تجارت کے ذریعے جنگ رکوائی، دعویٰ کیا کہ وہ اوسطاً ہر ماہ ایک جنگ رکوا چکے ہیں۔ کل سے ملک گیر تحریک شروع کر رہے ہیں، اگر کسی نے شرارت کی تو جواب ضرور دیا جائے گا۔ PTI رہنما اسد قیصر نے کہا کہ تحریک پرامن ہوگی، پارلیمنٹ بے توقیر ہو چکی ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ صدر PTI آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی گرفتار، بھمبر پولیس نے سردار عبدالقیوم نیازی کو جنڈی چونترا سے گرفتار کیا۔ عبدالقیوم نیازی کے 9 مئی کے واقعات میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ ملک بھر میں چینی کی شدید قلت، مہنگائی کے طوفان نے عام شہریوں کی چیخیں نکلوا دی، حکومتی وعدے صرف دعوے ثابت ہوئے۔ سرکاری ریٹ 170 روپے فی کلو، مسترد 180 سے 200 روپے میں فروخت جاری۔ مافیا منمانی قیمت وصول کرنے میں مصروف، شہری طویل قطاروں میں کھڑے ہو کر بھی خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔
عوام کا کہنا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، ہمیں بنیادی ضروریات لیکن چینی مل نہیں رہی گورنمنٹ سے، اور محترمہ مریم نواز صاحب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو یہ چینی مافیا ہے نا، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، غریب عوام کو چینی مہیا کی جائے۔ مشکل ہوا پڑا اس ٹائم عوام کے لیے، غریب کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی توجہ دینے کے لیے اس طرح، نہ کوئی مسجد سے پیرا فورس نکالی وہ بھی کوئی توجہ دینے، کسی کو کوئی توجہ دے ہی نہیں رکھا۔ راولپنڈی کے تھانہ روات کی حدود میں چینی اسمگلنگ کی کوشش ناکام، چک بیلی موڑ پر 10 ویلر گاڑی سے 700 بوری چینی برآمد، گاڑی میں موجود افراد اجازت نامہ یا سرکاری لیٹر نہ دکھا سکے، ڈرائیور اور ہیلپر محسن سے ابتدائی تفتیش، ویگو ڈالے میں آئے 3 مسلح افراد کی پولیس سے مزاحمت، مسلح افراد نے پولیس اہلکار عمیر محمود کی شرٹ پھاڑ دی، ساتھیوں کو زبردستی چھڑوا کر فرار، کار سرکار میں مداخلت، مزاحمت اور دھمکیوں پر مقدمہ درج۔ پانیو میں پولیس چوکی کی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال، 1 اہلکار شہید، 3 زخمی، شہید کی میت اور زخمی اہلکار اسپتال منتقل۔ وزیر داخلہ کی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا، کہا پولیس نے جرات سے حملہ ناکام بنایا۔ کراچی میں خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ کا قتل، معاملہ سنگین رخ اختیار کر گیا، نامزد پولیس افسر تقدیر آفریدی نے خود کو اور خاندان کو بے گناہ قرار دے دیا، معروف کرکٹر شاہد آفریدی کی ثالثی میں فریقین کے درمیان صلح کی کوشش کا حوالہ، تقدیر آفریدی نے کہا معاہدے اور دیت کے باوجود خواجہ شمس الاسلام نے الزامات لگائے، ویڈیو میں فائرنگ کرنے والا شخص کوئی اور ہے۔ کراچی میں ملیر 15 کے قریب گھر میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ سے غیر ملکی خاتون زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس کے مطابق زخمی خاتون نے ناصر نامی شخص سے شادی کی تھی، ناصر کا انتقال ہو چکا، غیر ملکی خاتون اپنا حصہ لینے سسرال آئی تھی، جھگڑے کے دوران خاتون کے دیور دانش نے فائرنگ کر دی، خاتون کو 2 گولیاں لگیں جبکہ ملزم فرار ہو گیا۔ لاہور میں خاوند کے سامنے بیوی سے اجتماعی زیادتی کا کیس، سی سی ڈی پولیس کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا، چوہنگ میں مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں تیسرا ملزم زاہد ہلاک، ملزمان کی فائرنگ سے سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچا، ہلاک ملزم زاہد گینگ ریپ کے وقت موجود تھا، کیس کے ملزمان اویس اور ارشاد پہلے ہی مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں۔ یاقوت پور میں سانگلا موری کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، حادثے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی، پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر پیٹرول سے بھرے کین رکھے تھے جو ٹکر کے نتیجے میں پھٹ گئے۔ لاہور میں موسلادھار بارش، سائن بورڈز گرنے سے 1 شخص جاں بحق، بادامی باغ میں کمرے کی چھت گر گئی، 4 افراد زخمی، پی ڈی ایم میں پنجاب کا مانسون بارشوں کا چھٹا اسپیل الرٹ جاری، کل سے 7 اگست تک پنجاب بھر میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، 6 اگست کو بلوچستان اور سندھ میں بھی تیز بارشیں متوقع، ندی نالوں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ کا خدشہ، کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، صبح سویرے مختلف علاقوں میں پھوار، موسم خوشگوار ہو گیا۔ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلابی تباہ کاریوں کے بعد بحالی کے کاموں میں تیزی، ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق بیشتر رابطہ سڑکیں، پاشی چینلز اور بجلی کی فراہمی بحال، زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی، شارع بابو سر پر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری، اب تک ملبے سے گاڑیاں برآمد ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ، اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز، 2 طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ پاکستان کے وسیع تیل کے ذخائر کی تلاش اور ترقی میں تعاون کرے گا، پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کمپنی سینرجیکو کا امریکی کمپنی سے معاہدہ طے پا گیا، معاہدے کے تحت پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں تک رسائی ممکن ہوگی۔ مودی کے زیر اثر بھارتی انتخابی نظام، اپوزیشن لیڈر کے ہاتھوں بے نقاب، دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار، بھارت کا پردہ چاک، بی جے پی کے چوری شدہ الیکشنز کے انکشاف نے بھارتی انتخابی نظام کا راز فاش کر دیا، راہل گاندھی کا مودی سرکار پر لوک سبھا انتخابات میں 100 نشستوں پر دھاندلی کا الزام، کہا انتخابی نظام سے متعلق جب ڈیٹا جاری کریں گے تو یہ ایٹم بم جیسا ہوگا، اگر نشستیں دھاندلی سے نہ جیتی گئی ہوتی تو مودی بھارت کا وزیر اعظم نہ ہوتا، ہم ثابت کریں گے کہ لوک سبھا کا الیکشن کیسے چوری کیا گیا۔
غزہ میں اسرائیل بھوک کو ہتھیار بنانے سے باز نہ آیا، بھوکے پیاسے مزید 38 فلسطینی امدادی مراکز پر قتل، صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں 62 فلسطینی جان سے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق جمعے سے 1373 فلسطینیوں کو امدادی مراکز پر قتل کیا گیا۔ حماس کا فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار پھینکنے سے انکار۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ جب تک ایک آزاد مکمل خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہ ہو وہ اسلحہ نہیں چھوڑے گی۔ غزہ میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف دنیا بھر میں عوام سڑکوں پر۔ آسٹریلیا میں تاریخی سڈنی ہاربر برج پر فلسطینیوں کے قتل عام پر احتجاج۔ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کی بھی شرکت۔ میلبورن میں بھی فلسطینی عوام کی حمایت میں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ پیرس، برلن، اوسلو، گلاسگو میں بھی احتجاج۔ برتن بجا کر فلسطینیوں کو بھوکا مارنے کے منصوبے کی مذمت۔ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، ہم سب نے مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں۔ گورنر ہاؤس سے نوجوانوں کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ عازمین حج ہو جائیں تیار، حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز کل سے ہوگا۔ پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر رجسٹرڈ افراد سے پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی۔ رجسٹرڈ افراد سے پہلی قسط 4 تا 9 اگست جبکہ دوسری قسط 1 نومبر سے وصول کی جائے گی۔ کم درخواستوں کے خدشے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو بھی موقع فراہم کرنے کا فیصلہ۔ دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ آخری گیند پر فتح، ویسٹ انڈیز نے پاکستان سے جیت چھین لی۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 134 رنز کا ہدف حاصل کر لیا، سیریز 1-1 سے برابر۔ حسن نواز کے دھواں دھار 40 رنز بھی رائے گاں گئے۔ کپتان سلمان آغا نے 38 اور فخر زمان نے 20 رنز کی اننگ کھیلی۔ شاہینوں نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 133 رنز اسکور کیے۔ اگلے میدان میں سجنے والا میچ سیریز کا فیصلہ کرے گا۔ پاکستانی کھلاڑیوں کی آئندہ WCL میں شرکت پر متفقہ پابندی عائد۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں دوہرے معیار، متعصبانہ رویے اور جانبدار فیصلے، جان بوجھ کر میچز نہ کھیلنے والی ٹیم کو واک اوور پوائنٹس دینے کا یک طرفہ فیصلہ کھیل کی روح کے منافی، منتظمین کا جانبدارانہ رویہ مستقبل کے لیے خطرناک اور تشویشناک قرار، کھیل کو سیاسی مفادات کے تابع کرنے کی مذمت۔ محسن نقوی کے زیر صدارت بورڈ آف گورننس PCB کے خصوصی اجلاس میں فیصلہ۔ آسٹریلیا کے خلاف ٹاپ اینڈ T20 سیریز کی تیاریوں کا آغاز، پاکستان شاہینز کا تربیتی کیمپ لاہور میں شروع۔ کپتان محمد عرفان خان سمیت 8 کھلاڑی شریک، مزید 7 کھلاڑی 7 اگست کو کیمپ جوائن کریں گے۔ اور جشن آزادی کے موقع پر سندھ بھر میں خواتین کی بائک ریلی اور میگا تقریبات کا شاندار انعقاد، قائد اعظم ہاؤس سے چوکنڈی تک جذبہ حب الوطنی کی مثال قائم، جشن کو بھرپور انداز میں منانے کا عزم۔ صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کا کہنا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کی بات ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، جبکہ وزیر بلدیہ سندھ سعید غنی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروگرامز میں شرکت کریں، جشن کو عروج پر لے جائیں۔